بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو، تمام دیکھنے والوں کو خانم سیدہ اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے ننھے ساتھیوں کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور آپ کی فیوریٹ ہوسٹ کی طرف سے یا علی علیہ السلام مدد، اور آپ سب نے جواب دینا ہے پیر مولا علی علیہ السلام مدد، حق حیدر۔ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ خوش رہا کیجیے۔ آپ کی خوشی کو دیکھ کر سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر ننھے ننھے بچے مسکراتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تو گھر کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں اور آ کر ننھے ننھے پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری نعمتوں سے آراستہ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو وہ نعمتیں ملیں، تو اچھا خوب پڑھا کیجیے، والدین کا کہنا مانا کیجیے، اچھی اچھی عادات کو اپنایا کیجیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی بتایا کریں کہ ہم جس گھرانے سے وابستہ ہیں وہاں پر ہمیں اخلاقیات بتایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج میں جو آپ کے لیے ایک منفرد دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، وہ ہمارے اور آپ کے مولا، جن کو ہم باب الحوائج علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمع۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب بھی معصوم ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے یا ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اس لیے کہ ہم جس محفل میں مولا کا ذکر کرتے ہیں وہ محفل پاک اور صاف ہوتی ہے، وہاں پہ ملائکہ آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں۔ ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے ملائکہ موجود ہوں گے، آپ کے ساتھ بہت سارے انبیاء موجود ہوں گے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مولا کا ذکر خیر ہمیشہ یوں ہی قائم دائم چلتا رہے، ہوتا رہے، اور ہم اور آپ مل کر ان تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت مریض ہیں، اور واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج مولا غازی سرکار علیہ السلام کا، جو یبنا امیر کائنات ہے، یبنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یبنا ام البنین ہے۔ ان کو واسطہ دیتے ہیں کہ مولا آپ کے واسطے سے وہ تمام بیمار شفا پا جائے، صحت مند ہو جائے، اس میں چاہے آپ کے کوئی بھی چاہنے والے ہوں، بے شک جن کو آپ جانتے بھی نہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسول خدا نے ہم سب کے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو انسانیت کے لیے کرو، یہ نہیں سوچو وہ آپ کا جاننے والا ہے یا آپ کا پہچاننے والا ہے یا آپ نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن جو انسان ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ہمدردی کا دل اور دماغ میں جگہ بناتا ہے۔ ہمدردی ایک بہت پیارا کارنامہ ہے، ایک بہت پیارا احساس ہے۔ ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر دونوں ہاتھ اٹھا کر بس دعا کر دیں تو پروردگار عالم کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ تو میری آپ سب سے التماس ہے، جب بھی کسی کی بیماری کا پتہ چلے تو باب الحوائج سے اس کے لیے دعا کیا کریں، مولا شفا عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ معجزہ ہے مولا ابو فضل عباس علیہ السلام کا۔ ممبئی شہر میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، بہت لاڈلا تھا، بہت پیارا تھا، دین اور دنیا کی تمام پابندیوں کے ساتھ فرائض کو انجام دیتا تھا۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نادان بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا شرارتی بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا خود سر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیٹا اس سوداگر کا بہت پیارا تھا، باپ کا بہت بڑا فرما بردار تھا، ماں کا ماجایا تھا، اور ہر وقت سب کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سوداگر کسی کام سے کسی بیرونی ملک گیا ہوا تھا، اس کو اطلاع ہوئی کہ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ وہ بہت گھبرایا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، مجھے تو فوراً پہنچنا چاہیے۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کے پاس آیا، آ کر تمام جتنے بھی شہر کے اندر ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، سب کو دکھایا،
سب نے کہہ دیا تمہارے بیٹے کا جو مرض ہے وہ لا علاج ہے، نہیں کچھ ہو سکتا، اگر کر سکتے ہو تو دعا کرو۔ وہ بہت نا امید ہو گیا۔ اس کی ماں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ باپ نے سوچا میرا ایک بیٹا ہے، اللہ رب العزت کس آزمائش میں ڈالا، کوئی مجھے مل جائے، کوئی تو مجھے کوئی ترتیب بتا دے۔ ایک دن روتے روتے دعا کرتے کرتے سو گیا۔ سوتے ہوئے اس نے خواب میں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھا۔ اطراف میں دیکھا تو بیٹا برابر میں سو رہا تھا، زوجہ بھی سو رہی تھی۔ پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر گھبرا کر باہر جا کے صحن میں ٹہلنے لگا کہ یکدم دروازہ بجا اور اس کا ایک دوست جو اس کے لیے بہت سارے ہدیات لے کر آیا، اس سے ملنے کے لیے آیا۔ آ کر دوست سے بغل گیر ہوا اور پھر دوست نے اپنے دوست کو کہا بیٹھ جاؤ۔ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ جو دوست ملنے آیا تھا وہ بہت خوش تھا، اس کے چہرے پہ بہت رونق تھی، بہت خوبصورت لگ رہا تھا، سفید لباس پہنے ہوئے تھا، سر پہ سفید ٹوپی رکھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ایک دم سوداگر نے کہا ماشاءاللہ تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے، تمہارا لباس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہاتھ میں یہ تسبیح تو بہت ہی عمدہ ہے، گویا تم نے یہ کہاں سے لی؟ کہنے لگا میں زیارات پہ گیا تھا کربلا۔ اس شخص نے بڑے غور سے اپنے دوست کا چہرہ دیکھا، کہا کربلا؟ کہا ہاں، تم نے نہیں سنا؟ وہاں پر رسول خدا کے نواسے کا بہت بڑا مزار ہے، اور ایک نہیں 72 کی وہاں پہ تدفین ہے۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا، پہلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یکدم میرے دل میں خیال آیا جب نواسے رسول وہاں موجود ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ تم جانتے ہو میں وہاں گیا، وہاں کی زمین سے ایک خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو دل اور روح کو بہت بھاتی ہے، وہ خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے کہ دل چاہتا ہے اسی زمین میں رہ جاؤ، لیکن کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے 10 دن میں واپس آ گیا۔ سوداگر کہتا ہے اچھا، وہاں پہ تم نے ایسا کیا پایا؟ کہا پایا تو میں نے بظاہر کچھ نہیں، لیکن ہاں اگر روحانی طور پہ پوچھو تو میرا دل آج بہت سکون میں ہے۔ میں پریشان رہتا تھا رزق کے لیے، روزی کے لیے، گھر بار کے لیے، گھر والوں کی پریشانیاں مجھے ہر وقت کھائے رکھتی تھی۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ چلو آؤ چلتے ہیں، میں نے منع کیا کہ میرے حالات کچھ اچھے نہیں، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں، میرے پاس پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا خرچہ دیں گے، تم چلو۔ سوداگر بڑے غور سے اس کی بات سنتا رہا اور اس کے دل کے اندر کچھ خیالات آنے لگے، لیکن اس نے بھی اظہار نہیں کیا۔ کہنے لگا اچھا پھر کیا ہوا؟ دوست نے کہا صبر تو کرو، بتا رہا ہوں، ایک گلاس پانی پلا دو۔ سوداگر فوراً اٹھا جستجو میں کہ میں جلدی سے سن لوں کہ یہ وہاں کی کیا روایت بیان کرے گا۔ تو پیارے بچوں، وہ اپنے دوست کے لیے پانی کا ایک گلاس لے کر آیا، پانی رکھا۔ جیسے ہی اس کے دوست نے ٹھنڈا پانی دیکھا زاروں قطار رونے لگ گیا۔ دوست نے کہا ارے کیا ہوا؟ میں تو تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لایا ہوں۔ کہنے لگا تم جانتے ہو یہ ٹھنڈا پانی جو ہم زمین پہ پھینک دیتے ہیں، جو ہم آدھا گلاس رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس پانی کے لیے آل محمد ترسے ہیں۔ آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ سوداگر بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا یہ کب ہوا؟ کہا بہت ہزاروں سال پہلے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ایک مزار دیکھا، جو مزار پانی پہ بنا ہے۔ اس مزار کے اطراف میں پانی موجود ہے، لیکن جہاں پہ شہید کی قبر ہے وہاں پہ پانی اندر نہیں جاتا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا روایت ہے اور یہ کس کا مزار ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام جل جلالہ کا مزار ہے۔ کہا اچھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا آخر یہاں پہ ایسا کیا ہے کہ مجھے
کچھ روحانیت کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں زار و قطار یہاں پہ گریا کروں۔ پھر میں باہر نکلا، کیونکہ وہ دور بچوں بہت پرانا تھا۔ جس طرح آج مزارات کے اطراف کے اندر تمام چیزیں بن گئی ہیں، لائٹیں لگ گئی ہیں، پیڑ پودے اگ گئے ہیں، فرش اچھا بن گیا ہے، لیکن جس دور کا یہ واقعہ ہے، یہ معجزہ ہے، اس دور میں سب کچا تھا۔ نہر فرات بھی پرانی کی طرح تھی، ویسی ہی تھی جس طرح اس دور میں تھی۔ کچے سے مزار بنے ہوئے تھے۔ اس نے فرات کے قریب جا کر بغور فرات کا دل بھر کے نظارہ کیا۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے، وہاں پہ کچھ واعظ پڑھ رہے تھے۔ سوداگر نے کہا وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ جس کا مزار ہے اس کا قد بہت لہیم شہیم تھا، بہت بڑا تھا۔ ظالموں نے اس کو شہید کیا، اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، پھر اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ سوداگر سن کر رونے لگا۔ کہا میں نے وہاں دیکھا کہ اس کچے سے مزار پر کچھ لوگ بندھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، کسی کے پیر بندھا ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، ان کے والدین ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے جا کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شفا کا در ہے، اس شفا کے در کو ابو فضل عباس کے نام سے منسلک کیا گیا ہے۔ یہ باب شفا ہے، باب مراد ہے، یہاں پہ مرادیں آتی ہیں، لوگوں کو شفا یابی ملتی ہے۔ میں نے پھر تھوڑی دیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو مریض اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیروں کی رسی کھل گئی، اس کو شفا یابی مل گئی۔ اس کا دوست یہ بیان کرنے میں اتنا محو تھا کہ اس نے سوداگر کے چہرے کی پریشانی پڑھی ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس جگہ کھڑے ہو کر وہی عالم دین کے جملے پڑھوں جو میں نے ابھی سنے۔ جب میں نے وہ پڑھنے شروع کیے تو میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا کہ کوئی نورانی ہستی ہے جو مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا تمہیں آوازیں آتی ہیں؟ کہا ہاں، جو قرب الہی سے زیارت کرنے آتا ہے اس کو یہ آوازیں آتی ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تمہارا کبھی جانا ہو تو تم بھی جانا کربلا۔ میرے ذہن سے یہ منظر نہیں نکلتا۔ دوسرے روزے کی بھی روایت ایسی کہ جب میں ان کے بڑے بھائی امام حسین کے روزے پہ گیا تو وہاں پر بھی مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول کے نواسے ہیں، وہ چھوٹے نواسے جنہیں حسین ابن علی کہتے ہیں، یہ اپنا رسول اللہ کہتے ہیں، جناب خاتون جنت کے پارے جگر ہیں۔ یہ ان کے لاشے پہ ظالموں نے 6666 تیر مارے تھے۔ پیارے بچوں، جو زیارت کرنے گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو تو روا تھے، لیکن اس کے چہرے پہ ایک نور تھا۔ وہ نور لے کر اپنے دوست کے گھر پہنچا تھا۔ اس کے دوست نے کہا اس جگہ جانے کا کیا حساب کتاب ہے؟ کہا تم جانا چاہتے ہو؟ اس کے دوست نے اب جو اپنے دوست کے چہرہ دیکھا تو سوداگر کی آنکھوں میں وہ چمک اس کو نظر آئی، جو چمک اس نے وہاں کے مریضوں کے خانوادے، ان کے ماں باپ، ان کے لواحقین کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ تم بہت بڑی گہری پریشانی میں ہو۔ کہا ہاں، تم تو جانتے ہو میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر رہے، یہ کہہ کر کہ وہ لا علاج ہے اور چند روز میں مر جائے گا۔ اس کی یہ خبر سن کے میں وقت سے پہلے مر گیا۔ اس کے دوست نے کہا ہاں، جب میں دوسرے روزے پہ پہنچا تھا جو حسین ابن علی کا روزہ تھا، وہاں پہ بھی یہ روایت پڑھی جا رہی تھی۔ 18 سال کے کڑی الجماں کو باپ نے زندگی میں رخصت کیا۔ بوڑھا باپ بیٹے کی جوان لاشے پہ گریا کرتا ہوا گیا۔ ایک کام کرو اے میرے دوست، تم جلد سے جلد سامان سفر کرو اور اپنے بیٹے کو لے کر کربلا چلے جاؤ۔
सौदागर ने कहा, परवरदिगार आलम तुझे इस नेकी का और इस ज़ियारत का सवाब दुगना करके दे। तू मेरे लिए बाइस शिफा आया है, बाइस रहमत बन के आया है। तेरी जैसी नेमत परवरदिगार आलम हर घर में अता करे, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में। प्यारे बच्चों, कितना प्यारा इखलाक था इसके दोस्त का, और कितना प्यार था सौदागर को अपने दोस्त से कि उसके एक दफ़ा कहने पे वो तैयार हो गया। आज़िम करबला हुआ, बेटे को लेके गया, रोज़ा इमाम हुसैन पे सलाम किया। गाजी सरकार के रोज़े पे ले जाकर उसने गाजी सरकार के रोज़े से उसको बांध दिया और मुसलसल गिरिया करता रहा। वो सारे जुमले दोहराता रहा जो उसके दोस्त ने उसको बताए थे। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अक़ीदे का बड़ा कामिल हुआ। उसके दिल में ये बात आ गई कि मैंने सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के मोहब्बत में इस कायनात को बनाया है, तो उसके हबीब के नवासे इस कायनात में हमारे लिए बाइस शिफा है। उनके नवासों से जाकर भीख मांगता हूँ, मेरा बेटा मुझे अपने बेटे के सदक़े में लौटा देंगे। गाजी सरकार के रोज़े पर मुस्तकिल गिरिया कर रहा था। गिरिया करते करते उसकी आँख लग गई। आलम ख्वाब में देखा कि उसी हरम में एक दरबार मुनक़्क़िद हुआ, तख्त बिछा, एक कुर्सी रखी गई। उस तख्त पे ज़माने का शहंशाह, हमारा और आपका मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम जल्ले जलालहू आकर तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। फिर देखता है कि उस रोज़े की जालियों में से एक लहीम शहीम कदावर शख्स बाहर आया जिसके बाजू नहीं है। वो अपने बाबा के पास जाता है और जाके कहता है, बाबा ये तमाम मरीज़ मेरे दर पर आए हैं और मेरे आका और भाई के वास्ते से दुआ कर रहे हैं, इन सब को शिफा कामिला अता फरमाइए और इनकी दरख्वास्त को दस्तखत कर दीजिए। अमीर कायनात के सामने सारी दरख्वास्त आ गई, लेकिन जैसे ही सौदागर के बेटे की दरख्वास्त आई, अमीर कायनात ने कहा, इसको निकाल लो, इसका वक्त मुकर्रर हो चुका है और ये बस कुछ ही लम्हात का इस वक्त मेहमान है। मौला गाजी सरकार ने कहा, बाबा ये बड़ी अक़ीदत के साथ आया है, इसकी अक़ीदत का जवाब हम अक़ीदत के साथ ही देना चाहते हैं। ये अज़्म लेकर आया है कि ये वास्ता दे रहा है मेरे भाई के उस गरीब बेटे का जिसके जनाजे पे मेरा भाई घुटनियों चलता हुआ गया। अमीर कायनात ने जुमला सुना, गाजी सरकार का चेहरा देखा, कहा, बाबा मेरे दर पर बाबुल हवाइज लिखवाया है और लोग जानते हैं, ज़माना शाहिद है कि जो भी इस दर से आके मुंसलिक होता है वो अपनी मुराद पा के जाता है। ये बाब मुराद है, ये आपके ही जुमले हैं। बाबा इसको शिफात फरमाइए, इसको शिफा कामिला अता कीजिए। अमीर कायनात ने ये गम के जुमले सुनकर उसके दरख्वास्त पे भी दस्तखत फरमा दी। वो सौदागर कहता है, मैं एकदम चौंक के उठा, जैसे मेरा किसी ने शाना हिलाया। मैंने घबरा के देखा, मेरा बेटा जंजीरें खोले हुए मौला के दर पर सलाम कर रहा है। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर कायनात, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा या इब्न उम्मुल बनीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न सय्यदुश शुहदाए करबला व सय्यदुल मासूमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही मैंने अपने बेटे की ज़ुबान से ये पाक कलमात सुने, मैंने अपने बेटे का चेहरा चूमा, माथा चूमा, प्यार किया, गले से लगाया और फिर मैंने वहाँ पे हज़ारों सजदे किए, यहाँ तक कि मैं हरम इमाम हुसैन और हरम गाजी सरकार से घुटनियों चलता हुआ उल्टा वापस निकला और बस ये कहता हुआ आया, नहीं कोई मिसाल ऐसी मिलती इस दर्स की कि इस दर्स जैसा कोई और दर भी हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये दिमाग में रखें कि जब भी मोहब्बत और उनसियत के साथ आप इन हस्तियों से कुछ भी मांगेंगे, किसी तरीक़े से भी मांगेंगे, ख्वाह आप बिस्तर पे लेटे हुए क्यों ना हो, ये हस्तियाँ वो शाहिद हैं, वो प्यार करने वाली हैं कि आपको अता करेंगे। हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए दुआ करो, अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए अच्छी चीज़ का इंतखाब करो।
اللہ تعالیٰ آپ میں بھی یہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے والدین ہمیشہ آپ کو پیار و محبت کی تعلیم دیتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع معصوم کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا سب کا خیال رکھیے، التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔